کھلواڑ کر رہا ہے، کوئی کسی کی سیادت پر جو ہے فتویٰ جاری کر رہا ہے، کوئی کسی کے علم پر فتویٰ جاری کر رہا ہے، کوئی کسی مسلمان کو رسوا کرنے کا کام کر رہا ہے، تو ہوا کیا؟ جب یہ مدرسوں سے جب علم نور کی شکل میں نکلتا تھا تو لوگوں کے دل میں مدرسوں کی اہمیت، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام اور بچوں کو پڑھانے، بچوں کو رکھنے، بچوں کو بھیجنے کا جذبہ تھا۔ مگر جب انہی مدرسوں کو فتنہ بنا دیا گیا تو لوگ خالی تماشا دیکھنے کے لیے مدرسوں کی طرف آنے لگے، لوگ خالی فتنے دیکھنے کے لیے مدرسوں کی طرف آنے لگے۔ لیکن ایسا نہیں ہے مسلمانوں، یاد رکھو، دنیا ساری فتنہ بناتی ہے تو بنانے دو، ہماری نظر چندے کے مولویوں پر نہیں ہوگی، ہماری نظر مدینے والے مصطفیٰ پر ہوگی۔ ہم نظر نبی پاک پہ رکھیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم دین، کسی مولوی کے فتوے کو دے کر بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بچے کو عالم اور حافظ اس لیے بنائیں گے تاکہ پتا چلے کہ حافظ قرآن پر میرے مصطفیٰ کی نظر کیسی ہوتی ہے، عالم دین پر مصطفیٰ کا فیضان کیسا ہوتا ہے، حضور کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تم سب، ہم سب حضور کے امتی کہلاتے ہیں، حضور کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، حضور کے ماننے والے کہلاتے ہیں، حضور کے نام لیوا کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ مدرسوں میں، دارالعلوم اسلامیہ، حنفیہ میں یا دنیا کے کسی مدرسے میں جب طالب علم حاصل کرتا ہے تو سنو، اسے صرف ماننے والا یا جاننے والا یا حضور کا عاشق یا صرف حضور کا دیوانہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ مصطفیٰ خود کہتے ہیں علم دین حاصل کرنے والا جب تک علم دین حاصل کرتا رہتا ہے، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھتا اترتا رہتا ہے، دارالعلوم میں بیٹھا علم حاصل کرتا ہے، وہ اس وقت تک میرا مہمان ہوتا ہے، میں اس کا میزبان ہو جاتا ہوں۔ حضور کا مہمان ہے علم دین حاصل کرنے والا۔ تو پیارے دوستو، اس دور کے فتنوں نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا، حتیٰ کہ اب ہماری اس امت میں کچھ ایسے جاہل بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے ساتھ، نام مبارک کے ساتھ، نبی کی شان میں نعوذ باللہ بابرکت کلمات لکھنے کے بجائے انہوں نے ان پڑھ جیسا لفظ لکھا، نبی کے بارے میں کہا کہ نبی ان پڑھ ہیں۔ انہوں نے اتنا فتنہ بنا دیا، لکھا کہ نبی ان پڑھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیوں ان پڑھ ہیں؟ تو جواب دیا کیونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے پوچھا کیوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، حضور نے کسی کے سامنے زانوے تلمذ ادا نہیں کیا، اس لیے حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، اس لیے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مگر آؤ دوستو، ان جاہلانہ، ان کافرانہ باتوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا، عقیدوں کو کمزور کر دیا۔ اب حضور کی علمی شان آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا نے علم کو کیا مقام، کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ تب ہمارے دلوں میں جب علم کی اہمیت پیدا ہوگی تو پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف رغبت بھی کر لیں گے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے گا، لوگ کہہ رہے ہیں حضور ان پڑھ ہیں، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا اچھا، اگر حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر تم اپنے بابا جان کے شریف اور ایماندار بیٹے ہو اور بابا جان ہی سے ہو، اگر اس کے اندر آپ کی جو ہے حلال ہونے کا ثبوت ہے تو بس ذرا صرف اتنا بتا دو کہ یہ جو مسجد کے عالم ہیں، مولانا ہیں، جنہوں نے مدرسے سے فاضل اور عالم کی سند حاصل کی ہے، تم ان کو کیا کہتے ہو؟ تو آپ کہیں گے، مطلب بازو والا کہے گا کہ مولانا، ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا مولانا کیوں کہتے ہیں؟ کہیں گے کہ یہ عالم دین ہیں، یہ فاضل ہیں۔ ہم نے پوچھا اچھا، یہ عالم دین ہیں اس لیے ان کو مولانا کہا جاتا ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ عالم دین پڑھا کیا؟ زیالوجی پڑھا،
جواب ملا نہیں. بیالوجی پڑھا، جواب ملا نہیں. میتھمیٹیشن ہے، جواب ملا نہیں. یہ سائنس جانتا ہے، جواب ملا نہیں. یہ انگلش جانتا ہے، جواب ملا نہیں. پھر کس وجہ سے اسے عالم بولا جا رہا ہے؟ جواب ملا، اس نے قرآن کی تفاسیر کو پڑھا ہے، اس نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، اس نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، اس نے فقہ اکبر کو پڑھا ہے، اس نے امام اعظم کی فقہ اور امام شافعی کی فقہ کو پڑھا ہے، اس نے منطق و فلسفہ پڑھا. ذرا سوچو مسلمانوں، جو تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، منطق اور فلسفہ پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں عالم. نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. سمجھے؟ سبحان اللہ. ہنومان گڑھ میں 1 بجے کے بعد نہیں بولتے کیا؟ سبحان اللہ. بولتے اللہ تیرا شکر ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. جو تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، وہ کیا ہے؟ عالم. ذرا بولو نا جی. عالم. اور ذرا بول سے بولو. عالم. یہ عالم بولے تو مسجد کے مولانا، اتنا ذہن میں رکھ لو. مفتی صاحب فتویٰ دیتے نہیں، بازو والے. شیخ الحدیث عالم، عالم. حضرت جی عالم، عالم. مفتی دارالعلوم دیوبند عالم. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. میں پوچھا حضرت آپ عالم، نبی ان پڑھ، ارے یار بہت ٹھنڈے لوگ ہیں یار تم لوگ. جی جی. اتنا پورا لائٹ لے رہے ہو تو تعجب ہو رہا میرے کو. میں آپ کو پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم کر دے رہا ہوں آج. بے شک. سبحان اللہ. اس کا عقیدہ ہے حضور ان پڑھ ہے. ان لوگ یہ جو ان کی کتاب ہے دیکھیے، روزانہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں لوگ منتخب احادیث. تبلیغی زمانے کی کتاب ہے منتخب احادیث. روزانہ پڑھتے بیٹھتے، عصر کے بعد پڑھتے، فجر کے بعد پڑھتے، ظہر کے بعد پڑھتے، عشاء کے بعد. میں حج کو گیا تو دیکھا کیمپوں میں بیٹھ کے بھی وہی پڑھ رہے تھے. اتنا پڑھتے پڑھتے قرآن شریف سے زیادہ منتخب احادیث کو پڑھتے ہیں لوگ. وہ کتاب میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. دعوت و تبلیغ باب ہے، اس باب میں دوسرے نمبر پر آیت ہے. اس آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. کھلم کھلا نبی کو ان پڑھ بول رہا بھائی، اور خود کو بول رہا عالم. ڈارلنگ ایسا بولنا تم لوگوں کو. میں اشرف ملت بیٹھے ہوئے ذرا ادب میں بات کریں گے بولے تم لوگ نہیں سنتے. اب 1 بجے کے بعد مائک دیے تو ایسی بولنا پڑتا ہے بھائی. چونکہ تو بھی میں پھگڑ میں بدنام ہوں. مولانا کیا کیا کچھ بول دیتے بولتے. دیکھو دوستو، مسئلے کو سمجھو. انہیں شیخ الحدیث ہو گیا، شیخ التفسیر ہو گیا، شیخ الفقہ ہو گیا، امیر ملت اسلامیہ بن گیا، اور نبی. اللہ اکبر. کیا منحوس عقیدہ لے کے آئے بھائی. ذرا دیکھو دوستو، ہم نے مولانا کو پکڑا جس کو یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، مفتی دارالعلوم کہتے ہیں. ہم نے پوچھا اے مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو عالم علامہ مفتی کہا کس وجہ سے؟ جواب دیا ہم نے قرآن کی تفاسیر پڑھا ہے، ہم نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، ہم نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، ہم نے فقہ کو پڑھا ہے. میں بولا تفسیر کو بازو رکھ دو، فقہ کو بازو رکھو، منطق اور فلسفے کو چھوڑ دو. اب ذرا مجھے اتنا بتاؤ، کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ دور سے بولو. حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم ہو سکتا؟ اگر دارالعلوم اسلامیہ حنفیہ میں
یہ کہا جائے کہ ہم حدیث کی کتاب نہیں پڑھا سکتے تو پھر اللہ کی قسم یہ سالانہ جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ عالم بننے کے لیے قرآن کی تفاسیر کا پڑھنا جیسے ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری ہے، فقہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے کہا تفسیر اور فقہ رکھو، بات صرف حدیث پہ کرتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھے آپ عالم ہو گئے، حدیث پڑھے مفتی ہو گئے، حدیث پڑھے علامہ ہو گئے۔ حدیث بولتے کس کو؟ حدیث بولتے کس کو؟ حدیث کسی آسمان سے اتری ہوئی چڑیا کا نام نہیں ہے، حدیث کوئی سمندر سے نکلنے والی مچھلی کا نام نہیں ہے، حدیث کسی لال کتاب یا ہری کتاب کی جنم لینے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، جو میرے نبی نے کر کے دکھا دیا ہے، نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث، اور نبی کے سامنے صحابہ نے کچھ عمل کیا، حضور نے منع نہیں کیا، عمل صحابہ کو دیکھ کر حضور خاموش رہے، سکوت مصطفیٰ حدیث۔ میرا نبی، سن لو تین چیزیں حدیث کی آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کرنا، تین چیزیں، نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث، نبی صحابہ کے عمل پر خاموش ہو جائے حدیث۔ اب جو میرے نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم، قول مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم، فعل مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم، سکوت مصطفیٰ کو پڑھ لے عالم۔ ارے ظالمو، میرے نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم بن سکتا تو پھر جس کا قول ہے اس کے علم کا اندازہ، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے قول کو جمع کر لے تو امام بخاری بن رہے ہیں، امام مسلم بن رہے ہیں، قول کو جمع کر رہے ہیں اسناد کے ساتھ، روایات کے ساتھ، تو کوئی امام بخاری بن گیا، جمع کرنے والا امام مسلم بن گیا، جمع کرنے والا امام ترمذی بن گیا، جمع کرنے والا امام ابو داؤد ہوا، جمع کرنے والا مصنف ابن شیبہ ہو گیا، جمع کرنے والا امام طحاوی ہو گیا، امام ترمذی ہو گیا، امام نسائی ہو گیا۔ اور سنو، جس نے میرے مصطفیٰ کے قول پر، اقوال پر تحقیق کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو گیا، وہ امام شافعی ہو گیا، وہ امام مالک ہو گیا، وہ امام احمد بن حنبل ہو گیا، وہ امام مبارک ہو گیا، امام عبداللہ ابن مبارک ہو گیا، وہ امام طحاوی ہو گیا۔ اور جس نے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قول کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، عمل کر لیا، وہ غوث اعظم ہو گیا، وہ غریب نواز ہو گیا، وہ بندہ نواز ہو گیا، وہ مخدوم سمنا ہو گیا۔ تو سنو دوستو، جس کے قول کو تحقیق کرنے والا امام اعظم ہوتا ہے، جمع کرنے والا امام بخاری امام مسلم ہوتا ہے، عمل کرنے والا غوث اعظم غریب نواز ہوتا ہے، تو پھر سوچو جس زبان سے قول نکل رہا ہو اس ذات اقدس کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ زندہ اللہ۔ عجیب، پڑھنے والے کو تم لوگ عالم بول رہے، تم لوگ مطلب بازو والے، پڑھنے والے کو عالم بول رہا، جس کا قول نکلا زبان پاک سے۔ ایک صحابی آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، سچے جاؤں گے میرے آقا کے،